اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکلیں، ہر جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، اے کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ اللہ اللہ، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہائی سے کیڑوں نے کھانا۔ اللہ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پہ سونا ہے اینٹوں کا سرہانہ ہے، غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، اللہ خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے۔ اللہ اللہ، موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے۔ اللہ ایمان پر، تقوی پر اور محبوب کی زیارت پر موت عطا فرمائے۔ محبوب کریم کی زیارت ہو رہی ہو، آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے، جو وقت نزا ہے دیدار جب وقت نزا ہے، دیدار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم آمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ، اپنے پورے فیضان و فضائل کے ساتھ تشریف لایا، اشرہ رحمت آیا چلا گیا، اشرہ مغفرت آیا چلا گیا، اشرہ جہنم سے آزادی کا 28واں روزہ ہے ماہ رمضان کا، 8 روزے اس کے بھی پورے ہونے والے ہیں۔ یا رب کریم ہم نے ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا، غفلت میں۔ کئی لمحات ایسے گزر گئے مولا کو انہیں یاد کر کے سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ ہم گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی غافل ہی رہے، سال بھر غفلت ہی میں گزارتے۔ مولا کیا کرے، کیسے کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اب یہ جا رہا ہے مولا، ہم تجھ سے ان اختتامی وقت معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں مولا، معافی مانگتے ہیں۔ ہم سے قدر نہ ہو سکی تیرے اس پیارے مہینے کی، ہم سے قدر نہ ہو سکی، ہم نہ قدرے رہے، ہم نہ قدرے رہے، کی کرنے والوں نے عبادتیں کی، تراویح بھی، عالیشان پڑھی، روزے بھی تیری کرم سے اچھے رکھے مولا، خوب خوب تیری عبادتیں کی، مگر مولا ہم تو رہ گئے نا، ہم تو رہ گئے مولا، تیرے انہی نیک بندوں کا واسطہ جن کی تراویح، روزے، نمازیں، ذکر و اذکار، عبادتیں، صدقہ، خیرات نے قبول کیے مولا، تیرے انہی بندوں کا واسطہ جنہیں تو نے بخشش کے پروانے دے دیے مولا، ہم پر بھی رحمت کر دے، ہم پر بھی کرم کر دے، انہی کا واسطہ جن پر تو نے رحمتوں کا چھپا چھپی برسایا ہے، ایک کا چھینٹ ادھر بھی ڈال دو۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو
یا رب کریم، اے قادر مطلق، اے زبردست، اے ہمیں پالنے والے، رمضان دینے والے، ہم گناہگاروں پر رحمت کی نظر کر، ہم گناہگاروں پر رحمت کی نظر کر، ہم غافلوں پر بھی رحمت کی نظر کر، بیکاروں پر بھی رحمت کی نظر کر۔ میرے جرموں قصور پر نہ جا، میرے جرموں قصور پر نہ جا، اپنی رحمت کر نظر یا رب، جیسے ہم تیرے بندے پورا مہینہ وہیں گزار دیا، ہم آ گئے تو سے معافی مانگ لی، اللہ مگر مولا یہ بتا ہم جائے بھی تو کہاں جائے؟ تیرے در کے سوا کس کے در پہ جائے؟ ہم ٹوٹے پھوٹے اجڑے تیرے بندے، ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ مانا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، دل کے ہاتھوں سے مستی اجاڑی ہے مولا، اس کے در پر میں جاؤں، اس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو تو قریب ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کے ایک ایک منہ مبارک کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کی ایک ہر لمحے کا واسطہ مولا کریم، ان کے اہل بیت کا واسطہ، تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے بندوں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے مولا، ماہ رمضان کے گناہ غفلتوں کو معاف کر دے، زندگی بھر کے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے اللہ، بغیر تیری توفیق کر کے تھوڑی کوئی دعا کا ساتھ دیتی ہے، تیری توفیق کے لیے تو تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہماری گندی نیتوں پر، گندی سوچوں پر، ہماری گندی ذہنیتوں پر نہ جا مولا، ہم بہت گندے مگر مولا تیرا حبیب بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اچھوں سے بھی اچھا ہے، پیاروں سے بھی پیارا ہے مولا، اسی کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہے مولا، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، اے مولا کریم ہم پر رحمت کی نظر کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری بے حساب مغفرت کر، جتنے دعا میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا، اے رب کریم، اے جنت کے مالک، اے بخشش کرنے والے، اے رحمت کرنے والے، اے گناہ بخشنے والے، اے گناہوں کو چھپانے والے، اے عزت و ذلت کے مالک، اے موت و حیات کے مالک، اے رب کریم جتنے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، محبوب کریم کا واسطہ مولا ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے اللہ، بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا مولا، بس رہ گیا سدا راضی نہیں
ارحم الراحمین بطفر رحمت للعالمین۔ تیری بارگاہ میں کئی مریضوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ، ان کے نمائندوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کسی کے مریض ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہوں گے، بیمار پڑے ہوئے ہوں گے، یہ بیچارے دکھیارے پریشان، خود بیمار یا بیمار کے نمائندے، یا رب کریم ان پر بے رحمت کی نظر کر دے اللہ رحمت کی نظر کر دے، ان کی خوشیوں کے دن انہیں عطا کر دے اللہ، ان کو راحتوں کے دن عطا کر دے یا اللہ۔ جو مقروض قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، جنہوں نے تیری بارگاہ میں دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ، بلکہ جو بھی اللہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے اللہ، ان کے قرضے بھی اتر جائیں یا اللہ، ان بے اولادوں پر بھی رحمت کی نظر کر اللہ، ان بے گھروں پر بھی رحمت کی نظر کر، ان کورونا کے ماروں پر بھی رحمت کی نظر کر، کورونا کے مریض پر بھی رحمت کی نظر کر یا رب کریم، ان گھروں کی پریشانیوں کا جو شکار ہے ان پر بھی رحمت کی نظر کر یا رب کریم، جو اولاد کے غم کا شکار اللہ ان پر بھی رحمت کر، بے اولادوں کو بھی نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا کر یا رب کریم۔ تک دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں اللہ، جن کی تنگ دستیوں میں اضافہ بھی ہو چکا رب کریم، ان دکھیاروں پر بھی رحمت کی نظر کر، ان پریشان حالوں پر بھی رحمت کی نظر کر۔ کئی گھروں میں خوشیاں عید کے طور پر وہ سوچ رہے کہ کیا بنائیں گے، ماں سوچ رہے کیسے بنائیں گے یا رب کریم، سب تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا رب ہے، تو ہی رزق کا مالک ہے، تو ہی فراخی و تنگ دستی دینے والا ہے اللہ۔ اس سے سب کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں کرم کا سوال ہے اللہ، ہم پر کرم کر، کرم کر، کرم کر، رحمت کر، فضل کر، ہمارے بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں ہوں، ہمارے بڑوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں ہوں یا رب کریم۔ ان بیماروں، پریشان حالوں، دکھیاروں، قرض کے ماروں، تنگ دستوں، پریشان حالوں، بے روزگاروں پر اللہ رحمت کی نظر فرما۔ ان گھروں میں مسائل کے جو شکار اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، والدین اور اولاد کے درمیان جو جھگڑے اور مسائل اللہ رحمت کی نظر فرما، میاں بیوی جو لڑ کر بیٹھے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما یا جمعے کا واسطہ اللہ، جمعۃ الوداع کا واسطہ، یہ روٹے ٹوٹے رشتوں کو اللہ جوڑنا نصیب فرما دے، جوڑ دے مولا، جوڑ دے اللہ، تو جوڑ دے مولا، تجھے محبوب کریم کا واسطہ، مولا علی اور خاتون جنت کا واسطہ مولا، ان ٹوٹے پھوٹے رشتوں کو رحمت سے، عافیت سے، سلامتی کے ساتھ جوڑ دے مولا، کرم فرما دے، جو روٹھے ہیں بن جائیں، جو بچھڑے مل جائیں، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، علم دین کا نور عطا کر، جہالت کے اندھیرے سے ہم کو بچا یا اللہ، فرض کا علم عطا کر، سیکھنا نصیب کر یا رب کریم، تیری رضا والی زندگی نصیب کر، تیری رضا پر موت عطا فرما، ایمان کی سلامتی مقدر فرما، بار بار حج کی سعادت دے دے، بار 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 میٹھا مدینہ دکھا دے یا اللہ، حج اور عمرے ہوتے رہے، تیرے پیارے حبیب کے در کی حاضریاں ہوتی رہے، پھر سے کعبے کے گرد گھومنا نصیب کرتے، پھر سے حجر اسود کو استلام کرنا چوننا نصیب کرتے اللہ، کعبے کو دیکھ کر وہی وہ حاضر ہو کر زمزم پینا نصیب کرتے مولا، تیرے حبیب کے گنبد خضرا کے سائے میں حاضر ہو کر، آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا نصیب کرتے اللہ، مسجد نبوی شریف کی حاضری اور زیارت نصیب کرتے مولا، آقا کے روزے کی حاضری اور زیارت نصیب کرتے مولا، کعبہ مشرفہ پر حاضری اور زیارت نصیب کرتے مولا یا رب کریم، یہ سفر بھی جو رک چکے ہیں مولا، انہیں بھی جاری فرما دے یا رب کریم، ہماری مساجد کی رونقیں آباد و بحال کر فرما دے یا اللہ، نیکیوں کا خوب خوب چرچا ہو، گناہ دم توڑ دے گناہ دم توڑ دے، بے حیائی، بدعنوانی، کرپشن، سود، رشوت، یہ سب دم توڑ دے مولا، ہر طرف نمازیں، نیکیاں، پرہیزگاریاں، تقویٰ اور تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا اللہ منظر عطا فرما دے یا رب، ہمارے ملک کے پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا یا اللہ، اس کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر کرم فرما، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما یا رب کریم، امیر اہل سنت، علماء، مشائخ اہل سنت، ان کی آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما، ان کا سایہ دراز فرما
یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جنہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا، جانی مالی وقت دے کر جس طرح سے بھی، یا رب کریم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، مبلغین مبلغات پر رحمت کی نظر فرما، ان کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو دعاؤں کے لیے دلوں میں جائز حاجتیں مرادیں لیے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے صدقے میں سب کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، جو طیارے میں انتقال کر گئے حادثے میں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اطہر بھائی کی والدہ کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ جو زخمی ہیں یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، یا رب کریم کے لواحقین کو صبر و صبر پہ اجر بھی عطا فرما، یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما دو، قبول فرما دو، جو بقیہ دن رہ گئے اللہ قدر نصیب کر دے، قدر نصیب کر دے، قدر نصیب کر دے، بس ہمیں بے حساب بخش دے اللہ، بے حساب بخش دینا، ہمیں مغفرت کی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کر دے اللہ، عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے، یا اللہ ہم بھی تیرے ہی بندے، تیرے حبیب غلام ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہم تجھی پر ایمان لائے، تیرے حبیب پر ایمان لائے، تیرے حبیب کو آخری نبی مانتے ہیں مولا، تیرا نبی آخری نبی ہے، تیرا نبی بلند و بالا ہے، یا رب کریم تجھے تیرے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ، یا رب کریم ہمیں بے حساب بخش دے، ہمیں بخشش کا پروانہ دے دے، مغفرت کا پروانہ دے دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، یا رب کریم ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان کی برکت عطا فرمانا، ہم اللہ ایک بار پھر ایمان و عافیت کے ساتھ جیتے جی ذوق و شوق کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ تیرے اس پیارے مہینے ماہ رمضان کا آتے سال پھر استقبال کریں، اور ذوق و شوق کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کا بھی ہم شرف پائیں، اور بقیہ جو زندگی ہے مولا ہماری عبادت میں، ریاضت میں، نیکی میں اور تیری رضا کے مطابق گزارنا نصیب فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا اللہ ہمارے والدین ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دیکھو کیا کیا کیوں بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا کیوں سکھاتی ہے، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 ٹائمز درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یعنی بچوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر ہر نماز کے بعد 200 ٹائم درود شریف پڑھا جائے تو یہ 1000 ٹائم ہو جائے گا اور ہمیں یہ فضیلت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔
سبحان اللہ. پیارے بچوں، اب وقت ہے ہمارے پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کا، اس کا نام بیان. تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو آج آپ کے بیان کا کیا ٹاپک ہے؟ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے عید کنکی ہوتی ہے. تو آپ شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. پیاری بچیوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ عید تو ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان مبارک کا مہینہ روزوں، نمازوں اور اللہ پاک کی دیگر عبادتوں میں گزارا. یہ عید کا دن ان کے لیے اللہ پاک کی جانب سے مزدوری ملنے کا دن ہے. پیاری بچیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو وہ رو پڑے. بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے ڈر، مجھے ڈر ہے کہ آج کے دن لڑکے تمہیں پرانی قمیض میں دیکھے تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. بیٹے نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں ناکام رہا یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کے راضی ہونے کی برکت سے اللہ پاک بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی. پیاری بچیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کی خوب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے بچائے. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. پیاری بچوں، ہمیں معلوم ہوا کہ اصل عید اس کی ہوئی جس سے اللہ پاک خوش ہوا. بعض بچے اور بڑے رمضان میں تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو نماز کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اور عید کے دن بہت سارے برے کام شروع ہو جاتے ہیں. پیارے بچوں، ہم تو مسلمان ہیں نا، تو ہمیں کبھی بھی اپنے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے، اب چاہے وہ عید کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے اچھی باتیں اور بری باتیں. تو چلیے چلتے ہیں اچھی باتیں اور بری باتوں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتا رہی ہیں؟ پیاری بچیاں، میں آپ کو اپنے اس سیگمنٹ میں ایک بیڈ ہیبٹ اور ایک گڈ ہیبٹ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ چلیں میں آپ کو آج کی اچھی بات بتاتی ہوں، اور پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کڈس منی چینل دیکھنا۔ جی پیاری بچیوں، جس طرح ہم اپنے کھیل کود کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پڑھائی کے لیے اپنی کوئی نہ کوئی روٹین بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، اسی طرح اپنی ڈیلی روٹین میں کڈس منی چینل دیکھنا بھی ضرور ہونا چاہیے، اور صرف رمضان شریف کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اسے کنٹینیو کریں۔ الٹے سیدھے کارٹون دیکھنے سے تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور ہماری عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور پتہ ہے آپ کو اس کا بیڈ ایفیکٹ بھی ہماری پڑھائی پہ پڑتا ہے۔ اور کڈس منی چینل جو ہم بچوں کا منی چینل ہے، اس پہ کتنے پیارے پیارے پروگرامز آتے ہیں۔ غلام رسول کے منی پھول، مریم کی باتیں، بچوں کا رمضان، آئیں قرآن سیکھیں۔